السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، شب قدر میں عبادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر کی رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو سامعین کرام، شب قدر کو ہم کس طرح پہچانیں؟ ویسے تو حدیث شریف میں شب قدر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ رمضان کے آخری والے عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، یعنی کہ 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں۔ لیکن اکثر بزرگان دین کا قول ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے، لیکن یہ جو شب ہے شب قدر کی، یہ بدلتی رہتی ہے۔ اور سامعین کرام، بزرگوں نے کچھ ایسی نشانیاں شب قدر کی بیان کی ہیں جس کو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں شب قدر کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کہ شب قدر جب آتی ہے تو ان میں کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سامعین کرام، شب قدر کے متعلق بڑا اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ امام شانانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شب قدر کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ رات چمکدار اور شفاف ہوتی ہے، یعنی شب قدر کی جو رات ہوتی ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اس رات میں، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے، یعنی اس رات میں نہ آپ کو زیادہ گرمی محسوس ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی لگے گی، میڈیم موسم ہوتا ہے اس رات کا۔ جو شب قدر ہوگی اس کا موسم جو ہوگا اس رات کا میڈیم موسم ہوگا۔ اس رات میں نہ بادل ہوں گے نہ ہی بارش ہوگی۔ یہ بھی ایک پہچان ہے کہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں نہ بادل آپ کو دکھیں گے آسمان میں اور نہ ہی بارش ہوتی ہے، اور نہ ستارے ٹوٹیں گے۔ یعنی اس شب قدر کی رات کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ستارے نہیں ٹوٹیں گے جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں۔ اور اس رات کی صبح کو، یعنی جب یہ شب قدر کی رات گزارنے کے بعد جو صبح ہوتی ہے تو اس صبح کو سورج بغیر شعاع کی نکلتا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس میں کرنیں جو اس کی ہوتی ہیں وہ پھیلی پھیلی نہیں ہوتی ہیں، بالکل ایک گول ٹکیا جیسا سورج نکلتا ہے۔ اور اس رات کی جو ایک نشانی اور ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے ہیں۔ سامعین کرام، شب قدر کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے ہیں۔ اور آگے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شب قدر میں سمندر اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کے سوا تمام چیزیں سجدے میں گر جاتی ہیں، مگر ان باتوں کا علم صاحب کشف کو ہوتا ہے، ہر ایک شخص کو پتہ نہیں چلتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تمام علماء اہل سنت اور والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ سامعین کرام، اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کرتے رہیں اور یہ کہتا رہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سامعین کرام، شب قدر افضل ہے غیر شب قدر کی 30,000 دن اور 30,000 راتوں سے، کیونکہ 1000 ماہ کے اتنے ہی شب و روز ہوتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر کو ایمان و یقین اور نسبت خالص کے ساتھ قیام کیا، یعنی ذکر خداوندی اور نماز و عبادت میں شب بیداری کی، اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام،
اس بیان میں کچھ نشانیاں شب قدر کی بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ شب قدر کی رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات چمکدار ہوتی ہے اور صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، میڈیم موسم ہوتا ہے۔ اس رات میں نہ بادل ہوں گے نہ ہی بارش ہوتی ہے، اور نہ ہی اس رات میں ستارے ٹوٹتے ہیں جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں۔ اور سامعین کرام، اس رات کی صبح کا سورج بغیر شعاع کے نکلتا ہے، اور اس رات میں کتے نہیں بھونکتے ہیں۔ اور اس رات کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ سمندر اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، بہت بڑی فضیلت شب قدر کی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت آج ہمارے لیے شب قدر کی 27ویں رات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں خوب عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور جہنم سے آزادی کی دعا کریں اور جنت الفردوس میں داخلے کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب اور شب قدر کے طفیل ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔